بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے محکمہ اینٹی کرپشن کی بڑی کارروائیوں کے حوالے سے۔ ان کی رپورٹ سامنے آئی ہے پچھلے کچھ عرصہ میں جو بڑے بڑے مافیاز پورے پنجاب کے اندر، اسپیشلی جو نون لیگ مافیا تھے، جنہوں نے قبضے کیے ہوئے تھے سرکاری زمینوں پر، سوسائٹیز بنائی ہوئی تھیں اور بڑے لیول پر انہوں نے حرام خوری کی ہوئی تھی، اس کی بابت رپورٹ پیش کی ہے کہ کس کس سے کتنی پراپرٹی ریکور کی گئی ہے، اور ہم اس کو مال مسروقہ کہیں گے، چوری کا جو مال ہے وہ جو برآمد کیا گیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے مریم نواز کے ساتھ آج تاجران کی میٹنگ تھی، اور جو ہمارے سی سی پی او ہیں غلام محمود ڈوگر، انہوں نے مخبر ڈھونڈ لیے ہیں جو شریف مافیا کے لیے مخبری کرتے ہیں، اور ان کے خلاف بڑی کارروائی آج ہوئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور مریم نواز کے ساتھ جو ان مافیاز نے ایک میٹنگ کی ہے اور ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد مریم نواز نے میڈیا کو بھی جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کی ہے، وہ کیا ان کو تکلیف ہے اور کون کون سے مخبر پکڑے گئے ہیں، اور اس سے مریم کا کیا لینا دینا ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں محکمہ اینٹی کرپشن کی، جو 2020 میں جو ان کی کارروائیاں ہیں وہ یہ ہے کہ 2020 میں 4581 کنال زمین انہوں نے واگزار کروائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی مافیا تھے، جو پچھلے ادوار میں سرکاری زمینوں پر قبضوں میں ملوث تھے، سرکاری زمینوں پر سوسائٹیز بنانے میں ملوث تھے۔ ان میں سے 4581 کنال زمین ریکور کی گئی ہے، واگزار کروائی گئی ہے محکمہ اینٹی کرپشن کی طرف سے، جس کی مالیت جو ہے وہ ٹوٹل جو مالیت ہے وہ 3913.8 ملین روپے بنتی ہے، جو پاکستان کے خزانے میں اور پاکستان کے اور ریاست کے جو ہے وہ اس وقت پاس جو پراپرٹی ہے وہ آ چکی ہے، جو بحق سرکار چیزیں آ چکی ہیں۔ اس کارکردگی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے، ڈویژن وائز بتایا گیا ہے کہ محکمہ اوقاف کی 190 کنال سرکاری زمین واگزار کروائی گئی ہے۔ سرگودا ریجن سے محکمہ اوقاف کی واگزار زمین کی مالیت 101.82 ملین روپے ہے۔ 7 شوگر ملز کے خلاف انکوائریاں شروع کرنے کے بعد کروڑوں روپے کی ریکوری ہوئی ہے گزشتہ سال۔ اب یہ جو شوگر ملیں ہیں اس میں 3 شوگر ملیں ہیں شریف خاندان کی، جن کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن نے کارروائی کی تھی اور ریکوری کی تھی، اور اس ریکوری کے اوپر نفیس گوہر نے جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ ٹوٹل 7 شوگر ملز ہیں جن کے خلاف انکوائریاں شروع کی گئی تھیں، اور جس میں کروڑوں روپے کی ریکوری ہوئی ہے۔ اور گزشتہ سال جو فلور ملز ہیں 8 ملین روپے کی ریکوری ہوئی ہے۔ یہ جو آٹا چور ہیں اور جو آٹا سٹاک کر لیتے ہیں، اور یہ جو فلور ملز ہیں 8 ملین روپے کی ان کے خلاف کیسز کر کے، ان کے خلاف انکوائریز کر کے بحق سرکار جو ہے وہ یہ پیسے ضبط کیے گئے ہیں، اور سرکار کے خزانے میں 8 ملین روپے جمع کروائے ہیں۔ ڈی جی اینٹی کرپشن نفیس گوہر کا کہنا ہے کہ بدعنوان عناصر سے 6,13,50,000 روپے ریکور کیے ہیں، 1,16,00,00,000 اور 30,963 روپے بلا واسطہ ریکور کیے گئے ہیں، انڈائریکٹ جو ہے وہ ریکور کیے گئے ہیں۔ اینٹی کرپشن سرگودا ریجن نے 20 چھاپوں میں 7,26,000 روپے ریکور کیے۔ 2020 میں 78 مقدمات درج کیے گئے اور 62 مقدمات پر جوڈیشل ایکشن کی منظوری ہوئی ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اینٹی کرپشن سرگودا ریجن ہو گیا اور باقی پنجاب کے جو مختلف ریجنز ہیں اس میں گزشتہ برس 124 مقدمات جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 111 مقدمات وہ ہیں جو سرکاری جو بڑے جو سیاسی لوگ ہیں جو مختلف عہدوں پر رہے ہیں، یا ان کے کوئی قریبی عہدوں پر رہے ہیں، یا وہ مختلف جو ہے وہ ایم پی اے رہے ہیں، ایم این اے رہے ہیں، یا وزیر رہے ہیں، ان لوگوں کے خلاف 111 مقدمات ہیں، اور ان میں سے 180 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور بدعنوانی میں ملوث جو ہے وہ 19 کے 2، اسکیل 18 کے 9، اسکیل 17 کے 11، اسکیل 16 کے 12 افسران گرفتار کیے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی مافیا کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان ساری کارروائیوں میں ملوث تھے، اور وہ ان کو جو ہے وہ ان کے فیسیلیٹیٹر تھے، اور اس میں محکمہ ریونیو کے کافی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جو پٹواری تھے، جو پٹواری کلچر ہے ہمارے ہاں پنجاب کا، اور جس طریقے سے یہ پراپرٹیز کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، اور جیسے یہ لوگوں کی زمینیں ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پٹواریوں سے غلط جو ہے وہ جائیدادوں کے کاغذات بنوائے جاتے ہیں، جیسے سیالکوٹ کینٹ ویو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے خواجہ آصف کی،
ان کی بیوی اور باپ کی، خواجہ آصف کے باپ کی، تو وہ بھی ساری کی ساری سوسائٹی ہی سرکاری زمینوں پر بنائی گئی تھی یا جعلی کاغذات کی بنیاد پر بنائی گئی تھی، جس کے خلاف اینٹی کرپشن مقدمہ درج کر چکی ہے۔ اس طرح اینٹی کرپشن نے رانا ثناءاللہ کے خلاف بھی انکوائری شروع کی ہوئی ہے، وہ بھی رپورٹ اس میں دی گئی ہے۔ اینٹی کرپشن نے رانا تنویر کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا ہوا ہے اور محکمہ اینٹی کرپشن اس کے اوپر انکوائری کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو خرم دستگیر اور ان کے والد جو غلام دستگیر ہیں ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے، اور ساتھ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو یہ 180 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ جو میں آپ کو رپورٹ پیش کر رہا ہوں یہ ڈی جی اینٹی کرپشن نفیس گوہر نے وہ سامنے لے کر آئے ہیں۔ یہ ان کی عام کارکردگی رپورٹ نہیں ہے کہ جو انہوں نے سالہ سال بطور محکمہ نے یہ کام کیا ہے، بلکہ یہ رپورٹ ہے اسپیسیفکلی جو مافیاز ہیں، اور کیونکہ اب تک نون لیگ کی حکومت رہی ہے پنجاب میں، اور جتنے بھی سیاسی مافیا، انہوں نے سیاسی ورڈ یوز کیا ہے۔ اب سیاسی مافیا میں کون تھے؟ اب اگر میں نے آپ کو بتایا جہلم میں 2 MPs کے خلاف کارروائی ہوئی، گجرات کے ایک MNA کو گرفتار کیا گیا، گجرانوالہ میں 2 MNAs کے خلاف کارروائی ہوئی، سیالکوٹ میں کارروائی ہوئی، نارووال میں کارروائی ہوئی، رانا ثناءاللہ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، قصور میں کارروائی ہوتی ہے، پاک پتن میں کارروائی ہوئی تھی۔ تو وہ سارے کون تھے؟ ایک کارروائی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، وہ سارے کے سارے شریف مافیا اور نون لیگ کے لوگ تھے جن کے خلاف یہ کارروائیاں ہوئیں، اور 120 مقدمات درج ہوئے اور 180 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ ہے محکمہ اینٹی کرپشن کی 2020 کی کارکردگی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادارے کیا کر رہے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اداروں کی کارکردگی نہیں ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریکور کچھ نہیں ہوتا، نکلتا کچھ نہیں ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا، عدالتوں میں جاتا ہے کیس، فائدہ کوئی نہیں ہوتا، لوگ بری ہو جاتے ہیں، لوگ چھوٹ جاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں پہلے نہیں تھی۔ جیسے نیب کی جو 1 سال کی ریکوری ہے وہ ہمارے وزیر اعظم نے پیش کی ہے، تو وہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ پچھلے 10 سال سے اس کو کمپیئر کریں تو وہ 10 سال سے زائد 1 سال میں وہ ریکوری کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کام ہو رہا ہے۔ ہمیں جو بڑے لوگ نظر نہیں آتے یا جو بڑے لوگوں کے خلاف کارروائیاں وہاں پہ کچھ لیکیوناز نظر آتے ہیں، تو بھائی ان لوگوں نے 30 سال اس نظام کے اوپر انویسٹ کیا ہے، اور وہ نظام کوئی 2-4 دنوں میں ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اس کے اوپر ٹائم لگنا ہے، اور وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ نظام بہتری کی طرف آئے گا۔ محکمہ اینٹی کرپشن اتنا بدنام ہو چکا تھا کہ وہاں سوائے مافیا کے لیے کام کرنا کوئی اور اس کی کوئی بہتر کچھ نہیں تھا۔ اس سال جو ہے وہ محکمہ اینٹی کرپشن نے پہلی دفعہ، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 20 سال میں پہلی دفعہ 1 سال میں اتنی بڑی ریکوری ہوئی ہے، اور اتنا بڑا جو ہے وہ سرکار کو اور اسٹیٹ کو فائدہ پہنچایا ہے محکمہ اینٹی کرپشن نے۔ اس کے اوپر بطور قوم جو ہے وہ ہم نفیس گوہر جو کہ DG اینٹی کرپشن ہیں پنجاب کے، ان کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان سے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ دوسری طرف جو ہے وہ کل ایک اجلاس ہوا تھا پولیس کا CCPO غلام محمود ڈوگر کی سربراہی میں، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 380 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہاں پر ایک بات سامنے آئی تھی کہ جو بڑے بڑے جو ہے وہ ڈان ہیں لاہور کے، جو بڑے بڑے مافیا ہیں لاہور کے، ان میں سے بڑا کوئی نہیں پکڑا گیا، اور ان کے جو چیلے تھے وہ پکڑے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب CCPO کو یہ بتایا گیا کہ جہاں چھاپہ مارا جاتا ہے تو وہاں پر وہ بڑا آدمی نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ جو رپورٹ ہے انٹیلیجنس کی وہ CCPO کو پیش کی گئی، اور بتایا گیا کہ آپ کی پولیس کے بڑے بڑے سرکاری افسران DSP رینک سے لے کے SHO تو عموماً، اور سب انسپیکٹر ASI، جس کو اس آپریشن کا پتہ چلتا تھا کہ اب اس گودام میں چھاپہ مارنا ہے، اب اس کے ڈیرے پر چھاپہ مارنا ہے، اب اس کے گھر چھاپہ مارنا ہے، وہ پہلے مخبری کر دیتے تھے، اور اس مخبری کی بنیاد پر وہ لوگ پہلے ہی وہاں سے بھاگ جاتے تھے یا وہ آگے پیچھے ہو جاتے تھے۔ جب CCPO کو یہ رپورٹ CIA کی طرف سے پیش کی گئی ہے، اور یہ رپورٹ ریٹن رپورٹ ہے جس کے اوپر عمر شیخ نے میڈیا سے بھی غلام محمود ڈوگر نے میڈیا سے بھی بات کی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پولیس کے اندر مخبر ہیں ان لوگوں کے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہمارے نظام کے لیے جو ہے وہ ایک شرمندگی ہو سکتی ہے؟ جن لوگوں نے مافیاز کے خلاف کام کرنا ہے، جن لوگوں نے مافیاز کو پکڑنا ہے، جنہوں نے مافیاز کو تھانوں میں بند کرنا ہے، وہ ان کے مخبر بنے ہوئے ہیں۔ اور جو CCPO ہیں انہوں نے یہ ورڈ استعمال کیا ہے کہ جو بڑے بڑے قبضہ مافیا ہیں لاہور کے، اور بڑے قبضہ مافیا آپ کو پتہ ہے چند نام ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں شریف خاندان کے پیچھے چھپتے ہیں، ان کو جو ہے ان کے مخبر ہماری پولیس میں بیٹھے ہیں، اور یہ 45 افسران ہیں جن کی لسٹ تیار کی گئی ہے،
اور سی سی پی او نے یہ کہا ہے کہ ان 45 افسران کے خلاف کارروائی ہوگی، نہ وہ لاہور میں رہیں گے، نہ وہ کسی اور جگہ پر ان کی جو ہے وہ تعیناتی ہوگی، بلکہ اب ان کی نوکری سے چھٹی ہوگی اور ان کے خلاف انکوائریاں ہوں گی، اور جو جو اس میں ملوث پایا جائے گا ان کے خلاف مقدمات درج ہوں گے اور ان کو جیل میں بھیجا جائے گا۔ ساتھ جو ہے جو تاجر مافیا ہے لاہور کی، جو بیسیکلی سامنے دکان کے سامنے کچھ رکھا ہوتا ہے اور بیک پہ کچھ کرتے ہیں، ان کی آج مریم نواز سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ پہلے بھی جب لاہور کا ہونا تھا، احتجاج ہونا تھا، جو جلسہ ہونا تھا، تب بھی رائے ونڈ میں ان کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ بڑے پیمانے پر ملاقات تھی، وہ تھی فنڈز ریزنگ، وہ فنڈ ریزنگ کے لیے تھی، اور آج یہ اپنا دکھ لے کر گئے تھے کہ آپ ہمارا موقف پیش کریں، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے گوداموں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو، ہم نے احتجاج کیا، الٹا ہمارے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر مریم نواز نے میڈیا کو اور جو ہے حکومت کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے لاہور کے اندر اس سی سی پی او کے ذریعے یہ کارروائیاں آپ اسی طرح شروع کرواتے رہے تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ ہم لاہور میں ہی کو بہت بڑا دھرنا دے دیں، کیونکہ اس طریقے سے معاملہ نہیں چلے گا۔ آپ نے لوگوں کی دکانیں بند کروا دی ہیں، آپ نے لوگوں کے گوداموں پہ، ان کے رزق کے اڈوں پر حملے کیے ہیں، آپ نے ہمارے کتنے ایم پی ایس کے ڈیروں پر دھاوے بولے ہیں، آپ نے وہاں پر ان لوگوں کا سامان اٹھایا ہے، آپ نے چوری کی ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ کی ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کروں گی، اور میں آخری وارننگ دے رہی ہوں غلام محمود ڈوگر سی سی پی او کو کہ یہ جو عمران خان کے حکم پر آپ لوگوں نے ڈکٹیٹرشپ بنائی ہوئی ہے، اس کو آپ ختم کریں، نہیں تو ہم آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم آئی جی آفس کے باہر دھرنا دیں گے۔ یہ آج نون لیگ کی طرف سے اور مریم شیخ کی طرف سے جو ہے یہ ایک دھمکی دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ان مخبروں کے خلاف کارروائی کا عندیہ دیا ہے اور لسٹیں بنی ہیں اور کارروائی انکوائریاں شروع ہوئی ہیں، یہ کہاں تک جاتی ہے اور کس کس کا نام آتا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔